السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن، اور انشاءاللہ اب ہفتے کے ہفتے ویڈیوز آیا کریں گی۔ ہفتہ اتوار یعنی سیٹرڈے سنڈے آیا کرے گی، کیونکہ اب تھوڑا سا شیڈول بیزی ہو گیا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے آپ کے خدمت میں ویڈیو پیش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے اندر ماتم کرنا کیسا ہے، یعنی کہ ماتم کرنے جائز ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہے۔ جیسے کہ لوگ سینہ کوٹتے ہیں محرم کے مہینے میں، اور جو ہے معاملات کرتے ہیں، رونا پیٹنا اور اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات۔ چلے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مدنی چینل کا موقف ہے، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ صحیح۔ نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ مزید یہ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا 55 پر ہے۔ گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ کسی کے میت پر مصیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ ہاں، جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ مرد نوحہ کرے، عورت کرے۔ یہ عورت کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے، مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام۔ صحیح ہے، آپ نے موقف سن لیا۔ مدنی چینل کا الیاس قادری صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چلیے اب طارق مسعود صاحب کیا کہتا ہے اس حوالے سے، ان کے ویڈیو کو سنتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ بولے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے۔ لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ صحیح۔ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے۔ 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا، تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی، میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں، ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم، تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا، کیا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے، یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو، محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو، خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں، تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الثانی میں ہوا، پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی کے کسی عدل ہوتا رہے۔ کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو، تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے۔ اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں، پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔
صحیح ہے، آپ نے موقف سن لیا مفتی طارق مسعود صاحب کا، انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، اور یعنی کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، دراصل اپنے آپ کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ چلیے اب سنتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ پر میں 3 دلائل ذکر کر دوں، اسی لیے میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں، اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات، وہ کہیں گے ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے۔ تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے، عوام بیچاری معصوم ہے اس معاملے میں۔ پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی۔ آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھ سنیں آپ، سورہ الذاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80 پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ، ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں، صحیح، آیت نمبر 29۔ تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا، اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہوگی، بانجھ ہوں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس بوڑھی عورت میں یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50 پلس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو۔ تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر، تو انہوں نے جو ہے نا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے، حیرانگی نہیں ہے، عربی ڈکشنری میں الفاظ، بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے ساتھ ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ترجمے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا، دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا، غم سے پیٹنا، تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا، تو وہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ یہ ان کا ذاتی عمل ہے، کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں کہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا۔ اس وقت ان کی حالت ہوئی عباس کا غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گئے، بعد میں کئی ایک معاملات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے، وقتی طور پر ان کی زبان سے کلمات نکل گئے، بعد میں جب توجہ دلائی گئی، اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اتنا سارا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں پیٹا، فسکت وجہہا، تو چہرہ پیٹا، یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا، تو یہ وہ شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا۔ دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے، اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اویس کرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو ویسے کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے، کا پتہ نہیں اے نکلے ایسی کے پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی۔ یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں، یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں، عالم تھے، کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے، سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا، تو پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر ویسے کرنی میں۔ یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننے والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے۔ سیدنا ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بہت نیک آدمی تھے، بالکل، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ فقی سے، منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں
اور سعد بن سعد جو ہے وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو منبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو. مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے. بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھولا ہے. تو انہوں نے کیا کہا مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت. انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے. یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ابو تراب یہ وہ ہیں بڑا محب، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں. اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں، ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور میں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت. تو بنو امیہ کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساتھ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو جرم سمجھا جاتا تھا. سعد بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں. سعد بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا. اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے. وہ تو بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے. یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، نہیں. حضرت عثمان بھاگے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے. وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا. سورہ آل عمران. اب یہ 14 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. حالات ہی ایسے بن گئے تھے اس وقت. مولا علی نبی وسلم کے ساتھ زخم دھورے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی. کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی. اور مرتبہ میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا، ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کر اپنے دانت توڑ دے. تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں، چلے اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں. ضعیف سند کیا تو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے. ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ رہے نکالیں. یہ ہے علمی جواب. تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ویسے تو ہے ہی جھوٹ. صحیح ہے. آپ نے موقف سن لیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا. وہ جو سناتے ہیں نا اویس کرنی کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں ان کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے بھی اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا، شہید کر لیا تھا. تو اس طرح کے معاملہ جو واضح کر دیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہ یہ کہانیوں پہ مبنی ہے. تو چلیے اب چلتے ہیں فیض سید صاحب کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں. ٹھیک، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جب غم کی حالت ہو، کوئی صدمہ اس پر آ جائے، کوئی مشکل اس پر آ جائے، جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے. صحیح. اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جہالت کی جو باتیں ہیں، یہ جہالت کی پکارے. 3 باتیں بیان کی. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جب کوئی غم ہو جائے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی مر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنے جسموں کو مارے، ضرب کا لفظ ہے، یا وہ اپنے گریبان کو کپڑوں کو چاک کرے. یہ بتانے کے لیے مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. یا آپ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے
ایسی پکار پکارے, ایسی بات کرے جب اس پہ کوئی غم یا کوئی نقصان یا کسی کی موت ہو جائے, ایسی پکار پکارے جو جہالت کی پکار ہے. مطلب جہالت میں جو لوگ جس طرح سے پکارتے, جس طرح کی باتیں, جب ان پر کوئی غم آ جاتا, چونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں تھا, تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی, اللہ کی تقدیر کے خلاف ہوتی, ٹھیک ہے, اور جو ناپسندیدہ اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح. تو 3 لوگ جو یہ کام کرے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال اور صدی در صدی جو ہے کچھ لوگوں کی غم یا کچھ نقصانات یا کچھ خسارہ یا کچھ ہار مناتے ہی رہتے ہیں اس کو, جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم کرے اور جو ہے اپنے گالوں کو پیٹے. اب کوئی صدمہ ہو گیا کسی شخص پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدمہ ہو گیا تو اپنے آپ کو مارتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے غم ہو جائے اور جس انسان کو شریعت کا حکم نہیں معلوم, کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے, تو دیکھیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے, سینہ پیٹتے ہیں, گالوں پر مارتے ہیں, بال کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو چوڑیاں ہو تو عورت توڑ دے دی کہ اس کو خبر آ گئی بیٹا مر گیا, شوہر مر گیا, فلاں ہو گیا, یا چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. سو دوستوں آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا میں نے سارے علماء کرام کا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو ماتم کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اپنے سینے کو نہیں پیٹنا چاہیے, اپنے گروانوں کو نہیں پھاڑنا چاہیے, یہ شریعت میں سخت منع ہے. اور اویسے کرنی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جو ہے انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندات مبارک جب شہید ہوئے تو اس کے موقع پہ. تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہانی مبنی ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات آپ لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.